اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی زبان و ادب کے مضمون میں ہم آج کے اس لیکچر میں اردو کے عناصر خمسہ کا جو ذکر ہم اس سے قبل بھی کر رہے تھے علی گڑھ تحریک ادبی و لسانی خدمات کے ضمن میں، اس میں ہم نے سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ شبلی نعمانی کی جو گراں قدر خدمات ہیں ان کا فرداً جائزہ لیا تھا، اور آج اسی سلسلے میں ہم ڈپٹی نذیر احمد کی جو حالات زندگی ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی علمی ادبی خدمات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے اور اس کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد 1830 میں ضلع بجنور میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام سعادت علی تھا۔ ان کا گھر کا جو ماحول ہے وہ مکمل طور پر مذہبی تھا، اور ان کے بزرگوں میں تصوف سے تعلق رکھنے والے جو بڑے بزرگ ہیں ان سے سلسلہ ان کا ملتا ہے، ان کے خاندان کا، اور اسی نسبت سے ان کے گھر کے افراد، ان کے خاندان کے افراد پیرزادہ بھی کہلاتے تھے۔ نذیر احمد کے زندگی کا جو تعلیمی آغاز ہے وہ گھر میں ہی اپنے والد سے ابتدائی طور پر فارسی پڑھنے سے ہوا ہے، جو اس دور کا رواج تھا، طریقہ تھا، اور پھر یہ سلسلہ ان کے والد کی تربیت سے چلتا رہا اور تعلیم وہ پاتے رہے۔ والد کے ایک تبادلے کی وجہ سے 1842 میں ان کے والد نے جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں کو، ان کو بھی اور ان کے ایک دوسرے بھائی کو بھی دہلی کے ایک مدرسے میں جو ہے وہ منتقل کر دیا، اور وہاں ان کی اقامت کا انتظام کر دیا کہ جہاں ان کو رہنا بھی تھا اور جہاں ان کو پڑھنا بھی تھا۔ یہ وہ زندگی کا دور ہے جس میں ڈپٹی نذیر احمد نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور کہہ لیجئے کہ دہلی شہر سے بھی وہ واقف ہوئے ہیں، اور دہلی میں ان کو مزید آگے بڑھنے کا اور پڑھنے کا موقع بھی ملا ہے، یعنی وہ اپنے آبائی وطن سے، آبائی گھر سے نکل کر دہلی آ گئے ہیں، اور پھر دہلی میں یہ سلسلہ ان کی تعلیم کا جو ہے وہ شروع۔ تو یہ جو دور ہے ان کا دہلی کی اورنگ آباد مسجد کا، جہاں وہ مدرسے میں مکمل طور پر ان کا قیام و طعام رہا اور انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی، یہ چند سال ڈپٹی نذیر احمد نے بعد میں اس کے بارے میں کہا ہے کہ میری زندگی کا سخت ترین دور تھا، اور ایک ایسا دور تھا کہ اگر اس ساری صورتحال سے نہ نکلتا تو انہوں نے تو اس کے لیے بدترین کا لفظ استعمال کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد نے کہ میری زندگی کا یہ بدترین وقت تھا، لیکن پھر ایسا کرنا ہوا کہ وہ اس سیٹ اپ سے نکلے، اس سارے ماحول سے نکلے، اور محنت کے ساتھ، جو توجہ کے ساتھ جو انہوں نے علم و ادب سے تعلق تھا ان کا، انہوں نے حاصل کیا، اور 1845 میں وہ دونوں بھائی اس مسجد سے نکل کر دہلی کالج میں ان کو داخلہ مل گیا، اور پھر 1853 تک انہوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی، اور ابھی یہ دلی کالج میں زیر تعلیم ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور گھر کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں پر آ پڑی۔ یہاں ان کو 4 روپے تقریباً ماہوار وظیفہ ملتا تھا۔ اب چونکہ یہ ذمہ داری ان پر آ گئی تھی، اس لیے وہ پیسے بچا کر انہی میں سے گھر کی کفالت بھی کرتے تھے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جس میں کفایت شعاری اور پیسے کی قدر کا کہہ لیجئے کہ ان کے دل میں جو احساس پیدا ہوا ہے وہ پھر ساری زندگی ان کے ساتھ چلا ہے۔ یہی وہ وقت ہے۔ وہ جس مدرسے کی زندگی کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو مدرسے کی زندگی کو انہوں نے سخت ترین اس لیے کہا ہے کہ اس دور میں محلے کے گھروں سے وہ کھانا مانگ کر لے کر آتے تھے، جو کہ رواج اس زمانے میں تھا، اور آج بھی دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں رواج ہوتا ہے کہ مدرسوں کے جو طلباء ہیں وہ مختلف گھروں میں جاتے ہیں اور وہاں سے مختلف اوقات کے کھانے جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں، اور پھر اس سے ان کا گزر بسر ہوا کرتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا جو بچپن ہے اس میں یہ واقعات انہوں نے خود بعد میں بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیے ہیں کہ میں کس طریقے سے گھروں میں جایا کرتا تھا اور میرے ساتھ وہاں پر کیا سلوک ہوتا تھا۔ دہلی کالج کی تعلیم کے زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد نے خود بھی اس بات کو بیان کیا ہے مختلف لیکچرز میں، تو یہ ہمیں ذکر مل جاتا ہے مختلف کتابوں میں، اور یہاں میں بلکہ رک کے آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا آپ کی کہ مرزا فرت اللہ بیگ جو ان کے ایک بہت نامور شاگرد ہوئے ہیں اردو ادب کی تاریخ میں، انہوں نے جو ان کا خاکہ لکھا ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی، اس کا مطالعہ اس موقع پر نہایت مفید رہے گا، اور اس کو وہ ہمارے سلیبس کا حصہ بھی ہے مختلف سبجیکٹس میں اس کا، اور اس سے پہلے بھی نصابی کتب میں ابتدائی یعنی کہ اسکول کی جماعتوں میں اور کالج کی جماعتوں میں
مختلف کتابوں میں اس کے کچھ حصے کچھ ٹکڑے شامل ہیں، لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ اس کو بالخصوص اس کا مطالعہ کریں تاکہ ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت، ان کی عادات و اطوار، اس سے ایک گہری واقفیت آپ کی پیدا ہو سکے۔ اور وہ بڑی دلچسپ تحریر ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی، تو یہاں اس کا اس موقع پر مطالعہ جو ہے وہ نہایت موزوں رہے گا، اور یہ ساری جو تفصیلات ہیں اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو جب ڈپٹی نذیر احمد اس کالج سے منسلک ہو گئے تو وہاں ان کے والد صاحب نے ان کو انگریزی جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت تو نہیں دی، جیسا کہ اس دور میں رواج تھا، اور ڈپٹی نذیر احمد کے گھر کا پس منظر جو ہے وہ چونکہ مذہبی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو ماسٹر رام چندر جی تھے، وہ رام چندر جو تھے وہ خود اس ماحول کے تحت زیر اثر جو ہے ہندو مذہب کو چھوڑ کر خود عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اور نذیر احمد جو تھے وہ ان ماسٹر صاحب سے بہت زیادہ متاثر تھے، وہ ان کے استادوں میں شمار تھے۔ اسی زمانے میں جو ہے وہ نذیر احمد ایک تشکیک کے دور سے گزرے، جس میں انہیں اسلام سے اور اس کے عقائد سے جو ہے وہ دوری محسوس ہوئی، اور اس کے حوالے سے ایک کہہ لیجئے کہ تشکیک کا، شک کا جو ذہنی رجحان تھا وہ ان کے ذہن میں پیدا ہو گیا۔ پھر انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر میں مولوی نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ میں، یعنی کہ میرے پاس جو دین کا علم موجود تھا جیسے تیسے، وہ مجھے بچا گیا اور میں اس مرحلے سے گزر گیا، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ میں یہاں پر اپنے ایمان سے شاید ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اور ماسٹر صاحب جو ہے وہ مجھے رفتہ رفتہ گمراہ کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ میں اپنے ایمان سے ہی چلا جاؤں گا۔ اور دوسری جانب انہوں نے جو مدرسے کی زندگی تھی تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر میں صرف مدرسے میں رہتا اور یہاں دہلی کالج نہ آتا تو مجھ میں ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ پنپ رہی تھی اور بڑھ رہی تھی، اور مجھے ایک ایسے انسان میں اٹھال دیتا کہ میں متعصب ہوتا اور کن ذہن ہوتا اور تنگ دل ہوتا، اور میرے اندر جو ہے کشادگی پیدا نہ ہوتی۔ یعنی جو دہلی کالج میں آیا ہوں اور میں نے مختلف علوم کو پڑھا ہے اور مختلف اساتذہ سے استفادہ کیا ہے، تو اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے میرے اندر ایک ذہنی طور پر، قلبی طور پر کشادگی پیدا ہو گئی ہے، اور میں اس بدلتے ہوئے زمانے کو سمجھنے میں بھی مجھے اس میں معاونت ملی ہے، اور میرے رویے جو ہیں وہ اس سے تبدیل ہو گئے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں مدرسے کی تعلیم اور کالج کی تعلیم کے حوالے سے اہم ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ اب تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد نذیر احمد جو ہیں وہ 1854 میں اس تلاش میں تھے کہ ان کو کوئی نوکری مل جائے اور کسی طریقے سے وہ اپنے روزگار کا آغاز کریں، تو انہیں مدرسی کی ایک جو جاب ہے، ملازمت جو ہے وہ گجرات میں مل گئی 1854 میں۔ تو اب اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا، لیکن کوئی دوسری ملازمت وہ تلاش کرتے رہے کہ کہیں مل جائے تو اس سے بہتر، تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پھر ڈپٹی انسپکٹر تعلیم کی جو ہے ان کو ایک جگہ کانپور میں مل گئی 1856 میں، اور اس میں فائز ہو گئے، اور پھر اس ملازمت کے بعد وہ مزید جو ہے وہ ترقی کرتے رہے اس سلسلے میں۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس نوکری سے استعفیٰ دے دیا، اور پھر وہ دہلی آ گئے، اور دہلی آنے کے بعد 1857 کا وہ سال آ گیا کہ جس سے ہم واقف ہیں کہ کس قدر اس میں ہنگامہ برپا ہوئے ہیں، انتشار ہے اور شورش ہے زبردست قسم کی۔ سو وہ سلسلہ بھی ان کی زندگی میں ایک متاثر کن واقعے کے طور پر موجود ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو بھی اس نے متاثر کیا ہے اس دور کے اندر، اور ایک انگریز عورت کو جو ہے وہ ان فسادات میں انہوں نے اس کی جان بچانے میں مدد کی اور اس کا ساتھ دیا، اور یہ واقعہ بھی ایک اپنی نوعیت کا اہم واقعہ ہے۔ اس کے بعد وہ ماسٹر رام چندر کی سفارش پر انگریز جو ناظم تعلیمات تھے ان سے ان کا تعلق ہوا، اور انہوں نے انہیں الہ آباد کے ڈپٹی انسپیکٹری پر جو ہے وہ مامور کر دیا، اور وہ انگریز فوج کے ساتھ ان خراب حالات کے بعد جو ہے وہ دہلی سے الہ آباد پہنچ کر اس منصب پر فائز ہو گئے۔ الہ آباد میں وہ 1858 اور اس کے بعد والے سال 1859 کے دوران ان کا وہیں قیام رہا، اور انگریزی زبان انہوں نے اس زمانے میں پڑھی اور اس کو سیکھا، اور اس میں ایک بہترین لیاقت اس میں پیدا کر لی۔ اب دور چونکہ ایسا تھا کہ انگریزی اقتدار کے نئے نئے قوانین جو ہیں اس زمانے میں رائج کی جا رہے تھے، اور اس دور میں ہندوستان کی پہلی اور عام زبان چونکہ اردو تھی، اس لیے حکومتی سطح پر نئے قوانین کے لیے ترجموں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تو نذیر احمد نے اس دور میں یہ کام بخوبی انجام دیا، اور 1960 میں ایک انکم ٹیکس ایکٹ کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد 1860 اور 1861 میں تعزیرات ہند کے ترجمے اور تصحیح کا کام کیا، جو آج تک اصطلاحات اور مخصوص قانونی زبان کی وجہ سے ان کی شہرت کا باعث ہے۔ نذیر احمد کی وضع کی ہوئی اصطلاحات آج تک
ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام و خواص کی زبان پر چڑھی ہوئی ہیں، اور اس کا جب بھی اس حوالے سے کام ہوتا ہے تو وہ ان کی یادگار کے طور پر زیر بحث آتی ہے۔ اور یہ جو اہم خدمات انہوں نے حکومت کے لیے انجام دیں، تو انہوں نے صرف ایک سونے کی گھڑی پیش کی گئی بلکہ ڈپٹی کلیکٹری کے لیے بھی وہ نامزد کر لیے گئے، اور جیسے ہی جگہ خالی ہوگی تو انہیں وہاں مقرر کر دیا جائے گا۔ یہ وعدہ ان سے کیا گیا، اور پھر سلیم پور کے تحصیلدار وہ مقرر ہوئے اس سے پہلے۔ تو یہاں پر اس دوران انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ تحصیلداری کا امتحان پاس کیا، اس میں اول آئے، اور دوسرے ضابطہ داری جو فوج کا تھا اس پر نظر ثانی کی، اور 1862 میں انہوں نے سرگزشت غدر انگریزی کا اردو ترجمہ مصائب غدر کے نام سے کیا، جو 1863 میں نول کشور پریس سے شائع ہوا۔ تو تعلیم حاصل کرنا اور نوکری کے مراحل جو تھے اس میں آگے سے آگے بڑھنے کا شوق ان کی شخصیت میں موجود تھا، اور وہ مختلف ڈپارٹمنٹل امتحان دیتے ہوئے اس سلسلے کو جاری رکھا تھا اور ترقیاں کرتے جا رہے تھے۔ 1863 میں وہ ڈپٹی کلیکٹر کے منصب پر فائز کر دیے گئے اور کانپور سے گورکھپور بھیج دیے گئے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر یہ ڈپٹی کلیکٹر، ڈپٹی کا لفظ جو ہے ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس پوسٹ پر وہ فائز ہو گئے۔ اور یہاں جو انہوں نے قیام کیا ہے، تو اس دوران حکومت کی طرف سے 1868 میں اچھی کتابوں پر انعامات کا انعامی مقابلے کا اعلان ہوا۔ تو نذیر احمد نے وہ جو ان کا مشہور زمانہ ناول ہے میرات العروس، وہ اس موقع پر پیش کیا۔ 1870 پر انہوں نے اس پہ انعام ملا، اور 1872 میں اس کے دوسرے حصے یعنی بنات الناش پر بھی انہیں انعام ملا۔ اور یہ وہ دور تھا جب ان کے جو ناول تھے ان کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی، اور انگریزی ملازمت کی وجہ سے انہیں انعامات بھی حاصل ہو رہے تھے۔ اور اس کے بعد ایک دور ایسا ہے کہ 1877 سے 1884 کے درمیان انہوں نے حیدرآباد دکن کی ریاست میں جو ہے وہ ملازمت اختیار کی ہے، اور وہاں تصنیف و تالیف کے حوالے سے جو ہے کچھ کام وہ کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخری حصہ ہے وہ 1884 سے 1912 تک کا عرصہ ہے، جس میں انہوں نے بالکل آزادانہ اپنی تصنیف و تالیف کا اور علم و ادب کا جو ہے وہ شوق پورا کیا ہے، اور وہ کام انہوں نے کیے ہیں۔ دہلی میں جو انہوں نے آخری اپنا زندگی کا عرصہ گزارا ہے، تو یہاں پر ملازمتوں سے فارغ ہونے کے بعد اور دیگر عملی زندگی کی مصروفیات سے فارغ ہو کر انہوں نے ایک مرتبہ پھر زبردست طریقے سے اپنی تصنیف و تالیف کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا فسانہ مبتلا 1885 میں، اس کے بعد ابن الوقت 1888 میں، ایامہ 1891 میں، اور رویائے صادقہ 1892 میں یہی تصنیف پایا ہے۔ اور ان کی جو مذہبی تصانیف ہیں جن میں ترجمہ قرآن اردو وغیرہ، وہ سب یہیں دہلی کے دور میں انہوں نے تصنیف کی ہیں، اور ان کے جو لیکچرز ہیں وہ بھی مختلف کانفرنسوں میں اسی دور میں یہیں پر دیے گئے۔ تو یہ جو آخری دور ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی تصنیف و تالیف کو مکمل انداز میں یہاں پر کیا ہے، اور ان کی زندگی کا یہ دور جو ہے علمی اور ادبی حوالے سے وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد اپنے علم و ادب کی خدمات کے باعث ان کو زندگی میں کئی بار جو ہے وہ انعام و اکرام سے وہ ملے ہیں، ان سے نوازا گیا ہے۔ حکومت وقت نے خان بہادر شمس العلماء کا خطاب سے ان کو نوازا۔ اس کے علاوہ ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی ڈگری اعزازی طور پر انہوں نے دی۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی نے DOL کی ڈگری انہوں نے سرفراز کیا۔ ناولوں اور تراجم پر انہیں جو انعام و اکرام ملے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور اس حوالے سے وہ ایک منفرد شخصیت نظر آتے ہیں کہ ان کا کوئی ہمسر جو ہے اس کو اتنے زیادہ انعام و اکرام اس دور میں نہیں ملے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا انتقال دہلی میں ہوا 3 مئی 1912 کو، اور یہیں پر وہ مشہور بزرگ حضرت باقی باللہ کے درگاہ کے احاطے میں مدفون ہوئے۔ تو یہیں پر ان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کے جو سوانح کام ہیں اور جو ان کے مختلف علمی ادبی خدمات ہیں، ان کا یہاں پر ہم نے ایک مختصر سا جائزہ لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم جو سر سید احمد کی تحریک کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں یا ان کی شخصیت کے اور جو دیگر پہلو ہیں، اب ہم ان کی جانب آگے چلیں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری کا تو ہم ذکر کرتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم اس موقع پر ان کی جو ترجمہ نگاری ہے اس کا ذکر اس سے پہلے کر لیں، تو اس سے ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی اردو زبان کے لیے کیا خدمات ہیں۔ اور عام طور پر یہ بات جو ہے وہ
ہمارے لٹریچر میں کم ذکر اس کا ہوتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی لسانی خدمات اردو ادب کے لیے، اردو زبان کے لیے کیا رہیں۔ نذیر احمد نے 2 زبانوں سے اردو میں ترجمے کیے ہیں، ایک انگریزی سے اور دوسرے عربی سے۔ انگریزی سے انہوں نے مجموعہ قوانین کے علاوہ سائنسی و تاریخی کتب کے ترجمے بھی کیے، جن کا ذکر جو ہے وہ ہم نے ابھی پہلے کیا تھا، کچھ کتابوں کا ذکر ہم نے۔ تو قانون کی کتابوں کے ترجموں نے اردو زبان کو ایک نیا پیرایا بیان دیا اور اردو زبان کو صلاحیت عطا کی جس سے وہ اب تک دور تھی، اور ان ترجموں کے دوران انہوں نے ایسی نئی اصطلاحات وضع کیں جو نہ صرف آج بھی رائج ہیں بلکہ اردو زبان استعمال کرنے والوں کی رہنمائی بھی کر رہی ہیں۔ نذیر احمد کی وضع کردہ اصطلاحات آج ہماری زبان کا حصہ بن گئی ہیں۔ مطلب اگر چند ہم ان میں سے اصطلاحات کا ذکر کریں تو عدول حکمی، آتش گیر مادہ، خیانت مجرمانہ، ہنگامہ، بلوہ، قید تنہائی، استحصال بیجا، مزاحمت بیجا، اور اسی طرح مدعی، مدعا علیہ اور استغاثہ، یہ سب ایسی اصطلاحات ہیں کہ جو آج بھی ہمارے قانون کی زبان میں موجود ہیں اور ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ اچھا، قانون کی زبان اختصار اور جامعت کی زبان ہوتی ہے، اور نذیر احمد نے ایسی ہی زبان و اصطلاحات استعمال کر کے اردو زبان کو اظہار کا ایک نیا معیار دیا ہے۔ اور جب ہم ان کے عربی سے اردو ترجمے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نذیر احمد کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ترجمۃ القرآن ہے۔ تو ترجمۃ القرآن جو ہے ان کا، وہ اپنی قسم کا پہلا ترجمہ ہے جس میں اردو ترکیب نحوی کا اس طرح خیال رکھا گیا ہے کہ اردو قرآن مجید پڑھنے والے اس سے پوری طرح استفاضہ کر سکیں، یعنی اس کی زبان سلیس ہے، با محاورہ ہے اور عام فہم ہے۔ عبارت میں تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے جو اضافے قوسین میں اس میں کیے گئے ہیں ان سے قرآن فہمی آسان ہو جاتی ہے اور اظہار مطلب پر اثر ہو جاتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہر جگہ صفائی اور شستگی جو ہے اس کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ تو نذیر احمد نے اپنے تراجم کے ذریعے سے بھی، قرآن مجید کے تراجم کے ذریعے سے بھی اور دیگر کتابوں جن کا ہم نے ذکر کیا ان سے عربی محاورات کو بھی اور اردو میں جو ہے ان کا ترجمہ کر دیا، اور ان الفاظ کو، ان تراکیب لفظی کو اردو میں یعنی کہ وسعت دینے کے لیے استعمال کر دیا۔ تو مولوی نذیر احمد کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اردو کے ایک اہم صاحب طرز ادیب بھی ہونے کے ساتھ ساتھ اور اپنے بے پناہ علم سے ایسے فائدہ اٹھا گئے کہ یہ ترجمہ جو ہے وہ اردو زبان و ادب میں ایک گراں قدر اضافہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناول نگاری کے حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد کو اردو ادب میں اولین حیثیت حاصل ہے، اور ان کے جو 7 ناول ہیں وہ اپنے موضوعات کے حوالے سے ایک خوبصورت تنوع رکھتے ہیں، اور انہوں نے اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی جو ناول نگاری ہے اس کا جائزہ اس وقت ہم نہیں لیں گے، بلکہ وہ آئندہ لیکچر میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ ان کی ناول نگاری کی جو اہمیت و افادیت ہے اردو ادب میں اور اردو زبان کے لحاظ سے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں۔ آج کا موضوع ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں کہ جس میں ہم نے ان کی زندگی کا، ان کی سوانح نقوش کا اور ان کی علمی ادبی خدمات کا ایک جائزہ یہاں تک مکمل کر لیا ہے، اور اس میں جو ہے ان کی سر سید احمد خان کی تحریک کے لیے جو خدمات ہیں اور ان کی جو تحریر ہیں اور ان کی جو فرائض منصبی تعلیم و تربیت کے حوالے سے انہوں نے مختلف ملازمتوں کی حیثیتوں میں انجام دی ہیں، اس کا بھی ایک جائزہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد عربی کے ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مترجم بھی ہیں اعلیٰ درجے کے، انہوں نے انگریزی زبان سیکھی، عربی زبان سے تراجم کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سر سید کا عملی طور پر لیکچرز دینے کی صورت میں، جلسوں میں شرکت کی صورت میں انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد نے سر سید کا بھرپور ساتھ دیا اس علی گڑھ تحریک کے اندر، اور اپنے قلم کے ذریعے سے بھی اور اپنے زبان کے ذریعے سے یعنی لیکچرز کے ذریعے بھی انہوں نے مختلف مقامات پر جہاں جہاں ضرورت پیش آئی ڈپٹی نذیر احمد نے سر سید خان کی تحریک پر ان کا ساتھ دیا۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ان کی ناول نگاری کے حوالے سے ہوگا کہ اس کی اہمیت و افادیت علی گڑھ تحریک کے پس منظر میں کیا ہے۔ یہاں ہم اس لیکچر کو مکمل کرتے ہیں، اور اس حوالے سے چاہوں گا کہ آپ تاریخ اردو ادب کی کتابیں، اردو ادب کی تحریکیں جو کتاب ہے ڈاکٹر انور صدیق کی، اور دیگر کتب کا مطالعہ جاری رکھیے تاکہ اس میں وسعت پیدا ہو سکے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں اس حوالے سے سوالات پیدا ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو جاری ہے اس کا بقیہ حصہ آئندہ لیکچر میں ہم پورا کریں گے۔
یہاں آج کے اس لیکچر کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔